یہاں پبلک میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی جب دفن ہونے کی باری آئی تو وہ میت کو سامنے رکھا گیا تو خود بخود کنڈی کھل گئی اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ یہ صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے کہ قبر رسول سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ حدیث میں الفاظ تھے میرے گھر سے میرا ممبر، لیکن امام بخاری نے باب باندھا قبر رسول سے لے کر ممبر رسول، کیونکہ پریکٹیکلی آج اس گھر میں نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے، وہ جنت کے ٹکڑے میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا، جب انہیں یہ امید ہوئی کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا اس زخم سے، تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی روضہ شریف میں، چونکہ وہ حجرہ عائشہ کا حصہ تھا، وہ ایک کمرہ، تو اس لیے اما عائشہ کی اجازت ضروری تھی۔ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا تم نے امیر المومنین نہیں کہنا، عمر بن خطاب کہنا ہے، ہاں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کا ہو تو پھر وہ اسے حکم سمجھیں گی، ظاہر ہے اما عائشہ پہ بھی تو حاکم وقت کا حکم ماننا فرض تھا، امیر المومنین نہیں بولنا۔ تو جب انہوں نے عرض کی تو اما عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دوں گی۔ اب جب واپس آ کے یہ خوشخبری سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا، جب میں مر جاؤں تو پھر ایک دفعہ میری میت کو دفنانے سے پہلے سیدہ عائشہ سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو، اور جب وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ خیر وہ ان کو وہاں پہ دفن ہونا نصیب ہوا۔ یہاں پبلک میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کی جب دفن ہونے کی باری آئی تو وہ میت کو سامنے رکھا گیا تو خود بخود کنڈی کھل گئی اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ مطلب یہاں پہ تو حضرت عمر کو بھی چاہیے تھا کہ وہ یہی کہتے کہ میری لاش کو بھی جا کے رکھ دینا روضہ شریف کے سامنے، خود اندر سے آواز آئے گی، جبکہ ابو بکر کے لیے آئی ہے تو میرے لیے بھی آئے گی، میں بھی تو اللہ کے نبی کا ساتھی ہوں۔ بخاری مسلم میں نہیں آتا مولا علی کا جو خطبہ ہے سیدنا عمر کی میت پہ کہ میں نے بارہا سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، تو میں اکثر ابو بکر کے ساتھ آپ کا نام سنتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے، تو مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے۔ تو اس میں بھی ابو بکر عمر اکٹھا ذکر ہے، لیکن یہ ہے بخاری شریف، وہ ہے کہانی شریف، یہ فرق ہے۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے اجازت لی، کہانی شریف میں یہ ہے کہ کنڈی خود کھل گئی، ٹھیک ہے، کہتے تالا بھی کھل گیا، تالا تو ہوتا ہی نہیں تھا ادھر بھائی۔ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔
تالا کہاں سے آیا؟ وہ تو حضرت عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا، اس میں تالا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا، اپنی طرف سے جھوٹ مشہور کر دیا انہوں نے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ کے شہر میں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت آئی اور دفن بھی ہوئے روضہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور شہادت کی موت بھی ملی۔ یہ صحیح بخاری میں دعا ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی مانگنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اسے شامل کریں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے یہاں تک کہ اسے موت آئے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع بنوں گا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یعنی اسی لیے کئی صحابہ، تابعین اور محدثین مدینہ شریف چھوڑ کے باہر نہیں جاتے تھے تاکہ انہیں مدینے میں موت آئے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اسپیشلی ایک پروٹوکول والی چیز ہے یہ۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اندر ہے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ قبر رسول کے اوپر حاضری دیتے تھے ریگولرلی۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی عبداللہ بن عمر سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور اس کے بعد پھر قبر رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ ان کی روٹین میں تھا۔ مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں یا حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ قبر رسول پر حاضری دیں، اور قبر رسول جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعا اللہ سے ہی آپ نے کرنی ہے۔ اور قبر رسول کے لیے تو اسپیشل پروٹوکول ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جو قبر پہ آ کے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، کیونکہ یہ قبر والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یعنی یہ برزخی ہے لوٹنا، فزیکلی لوٹنا نہیں ہے، ورنہ تو روح کو نکالنا یا داخل کرنا ایک تکلیف دہ امر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول اسے دے گا۔ باقی لوگوں کے لیے تو پروٹوکول سنن نسائی میں یہ ہے کہ دنیا میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، لیکن قبر رسول پہ جو عرض کرتا ہے وہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اسی وقت نبی علیہ السلام کی طرف سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام سنتے ہیں، وہ روایت موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ خود امام بیہقی نے لکھ دیا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے، جس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو قبر پہ عرض کرے گا میں خود سنوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آمش کی تدلیس ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس کو بریلوی خود ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں نے کہا نا کہ قبر رسول پہ نبی علیہ السلام سلام سنتے ہیں، یہاں سے نہیں سنتے، تو بریلویوں نے کہا کہ وہ تو روایت ہی ضعیف ہے کہ قبر رسول پہ سنتے ہیں، یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس کی کون سی روایت ہے؟ وہ کوئی نہیں موجود۔ تو دیوبندیوں کو چپ کروانے کے لیے اس روایت کو خود انہوں نے ضعیف مانا۔ یہاں والی روایت موجود ہے نا جی بخاری مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ہم نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ ہے نا، یہ السلام علیکہ ایھا النبی، اور یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، حکایتاً نہیں پڑھتے، انشائیہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلام ہمارا پہنچاتا ہے، ہمیں اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، بدبختی ہے۔ لیکن اذان کے ساتھ جو آپ نے ایڈ کر دیا ہے یہ آپ نے بدعت کی ہے۔ ویسے آپ پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، اسپیکر بند کر کے جتنا مرضی پڑھیں، وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اور وہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے، تو میری شفاعت ایسے شخص کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو وہ آپ ضرور درود شریف پڑھیں، جو ان سا مرضی درود شریف پڑھیں جو بھی احادیث کے اندر آیا ہے،
باقی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسپیشلی پروٹوکول ہے. ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا, اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا قبر کے اوپر. تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے.